الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال عز وجل مخبرا وأمرا في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، ہفتہ واری حلقہ ذکر و درس حدیث و فقہ میں ہم ہر ہفتہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ باتیں اللہ اس کے رسول کی بیان کرتے ہیں، اور اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ دینی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہم ان باتوں پر جو اللہ اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے عمل پیرا ہوں. تو میرے بیان کرنے کا اور آپ کے سننے کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب ہم جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کہیں اور سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں. کہنے والے کو بھی چاہیے، سننے والے کو بھی چاہیے، کیونکہ عمل کے ہم میں ہر ایک محتاج ہے. ہر ایک کو اعمال صالحہ کی ضرورت ہے جو قیامت کے دن اس کے کام آئیں گے. اللہ کے فضل و احسان سے ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے. ہم یتیم یسیر محتاج نہیں ہیں دین کے حوالے سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہوں. ہمارے اس ہفتہ واری سلسلے میں ہم کتاب تنبیہ الغافلین جو حضرت نصر بن محمد مشہور با ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی یہ کتاب ہے جس سے کچھ باتیں اللہ اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور پچھلے ہفتہ واری درس میں اسی کتاب سے تنبیہ الغافلین جس کا نام ہے، ہم نے قیامت کے دن کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی. آج ہم انشاءاللہ تعالی جہنم اور اہل جہنم کا کیا حال ہوگا قرآن حدیث کی روشنی میں وہ باتیں آپ کے سامنے کتاب تنبیہ الغافلین سے بیان کریں گے. تو یہ جو ہولناکیاں ہیں، قبر کی ہو یا محشر کی ہو یا جہنم کی ہو، یہ صرف برائے بیان نہیں ہے بلکہ یہ اپنی حقیقت رکھتی ہیں، اور اس پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کہ یہ سب مرحلوں سے ہر ایک اللہ کے بندے کو گزرنا ہے. جیسے دنیا میں ہم آئے ہیں تو ایک ترتیب ہے کہ اس دنیا سے گزرنے کا نام موت ہے جو ہر ایک کو آئے گی. موت کے بعد ہر کوئی عالم برزخ میں جائے گا، کیا نیک کیا بد، کیا مومن کیا کافر، جس کو عالم قبر کہتے ہیں. کسی کی لاش کو جلا دو، سمندر میں پھینک دو، راکھ بنا کے اڑا دو، وہ رہے گا تو برزخی میں. جسم کا جو بھی معاملہ ہو وہ نیک ہوں گے تو جسم بھی سلامت رہے گا، لیکن نہ ہوں گے تو جسم اگر مٹی بھی ہو جائے یا کسی اور شے کے نظر بھی ہو جائے تب بھی ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ اسی جسم کے ساتھ اٹھائے گا. تو زندگی کے بعد پہلا مرحلہ ہے موت، پھر اس کے بعد ہے قبر جس کو برزخ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد محشر ہے، پھر اس کے بعد ایک ٹھکانہ ہے دائمی ایمان والے اور نیکوکار بندوں کے لیے جنت، کفار اور بدکاروں کے لیے جہنم. تو یہ عقیدہ آخرت کی شاخیں ہیں، ان سب کو ماننا عقیدہ آخرت کو ماننا ہے جو ہمارے دین کے بنیادی عقائد میں سے. یہ باتیں خالی بیان کر دینا اور سن لینا، کوئی بات اچھی دکھی تو تھوڑا آنسو بہا لینا یا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا لینا، یہ صرف کافی نہیں ہے بلکہ اس پر ہم کو پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. یعنی دین اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ ان باتوں کو مانیں.
اب جب مانیں گے تو نتیجتاً آپ وہی کام کریں گے جو دین کا تقاضا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم مان کر زندگی گزاریں گے، ایک جملے میں اگر ہم اس کو کہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو آئیے اب جہنم اور اہل جہنم کے بارے میں جو باتیں تنبیہ الغافلین میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کچھ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. اس میں ذیلی عنوان ہے جہنم اور اہل جہنم کے تحت آگ جہنم، یعنی جہنم کی جو آگ ہے، دوزخ کو جہنم کہتے ہیں عربی میں. تو جہنم کی جو آگ ہے اس کے حوالے سے ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ 1000 برس تک جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی. آگ کے ہمارے پاس جو آگ ہوتی ہے وہ کون سے کلر کی رہتی؟ ہلکی آرنج رہتی نا بھائی. لیکن جب اس میں شدت پیدا ہوتی، بہت زیادہ جلانے والی جو آگ ہوتی نا وہ سرخ رنگ کی ہوتی. تو حضور فرماتے ہیں دوزخ کی آگ کو دہکایا گیا، یعنی خوب گرم کیا گیا تو وہ کیسی ہو گئی؟ لال ہو گئی. اور کتنے عرصے تک اس کو دہکایا گیا؟ 1000 برس تک. ذرا 2-3 گھنٹے کوئی آگ جلا کے مینٹین کرو، اس کی ہیٹ کیسا پھیل جاتی ہے آپ دیکھو. دعوتاں تو کھاتے جا کے کبھی جہاں کھانے پکتے دعوت کے وہاں چولہے کا نہیں دیکھو، یا ایسے ہی کوئی بڑے بڑے اوونس رہتے وہاں جا کے آپ دیکھو، جہاں فیکٹریوں میں رہتے کیا حشر ہوتا، وہاں جہاں لوہا پگھل جاتا پانی کی طرح بہتا. 1000 سال دیکھا گئی تو کیا حشر ہوا گا وہ آگ کا. پھر 1000 سال تک دھونکی گئی تو سفید ہو گئی، جو ہم کو پتا بھی نہیں ہے کہ سفید آگ ہوتی کیسی. تو یہ اس کی کیفیت ہو گئی. پھر 1000 برس تک جلا گئی تو سیاہ ہو گئی، تو بلیک، یعنی اب پتہ نہیں ہے کہ اس کی ہیبت اور اس کی شدت کا کیا عالم ہے. یعنی انتہائی درجے کی بات بتانے کے لیے یہ حدیث شریف لائی گئی ہے کہ جہنم کی آگ کی شدت کا کیا عالم ہوگا. کہ آگ کالی بھی ہو سکتی، کبھی سوچے آپ، ہوتی ہے جہنم کی جو سب سے زیادہ شدت والی ہے. چنانچہ وہ اب رات کی طرح سیاہ ہے. یہ تشبیہات بولتے ہیں اس کو سمجھانے کے واسطے، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کو مثال کے ذریعے سے یا کوئی دوسری چیز کے ذریعے سے سمجھائی گئی تو بات سمجھ میں آتی. جیسے بہادری ہے، بہادری کوئی آنکھ سے دکھنے والی چیز ہے کیا؟ ایک صفت ہے. تو اس کو سمجھانے کے واسطے مثال دیتے شیر کی طرح بہادری. شیر کی بہادری آنکھ سے دکھتی، چیرتا پاڑتا حملہ کرتا، ڈرتا نہیں، انہیں مر گیا ابھی تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا انہیں اپنی بہادری کی وجہ سے. تو وہ ایک مجسم بن کے آپ کو نظر آتی، اس واسطے شیر سے اس کی تمثیل یا اس کی جو ہے تشبیہ دیتی. تو ایسے ہی رات سیاہی سے ماخوذ ہے، تو اس سے مثال دی جا رہی. بالکل سیاہ ہے، سائلنٹ نہیں معلوم، یعنی اچک لے کوئی چیز کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. اندھیرے میں کوئی چیز ڈھک جاتی ہے تو معلوم ہی نہیں ہوتا. دوسرا عنوان ہے میں کیسے نہ روؤں. یزید بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. تابعین میں علماء ہوئے، مشائخ ہوئے، عبادت گزار ہوئے، زاہدین ہوئے. تو حضرت یزید بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ کا شمار جو ہے زاہدین میں ہوتا تھا. یعنی دنیا سے بیزار، خوف خدا کا اتنا غلبہ تھا کہ بات بات پر رو دیا کرتے تھے. تو یزید بن مرثد کے بارے میں منقول ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ روتے رہتے تھے. ان سے اس کی بابت پوچھا گیا کہ بھئی کیوں ہمیشہ روتے؟ تو فرمانے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں ڈرایا ہوتا کہ گناہ کر کے تو ہمیشہ حمام میں قید رہے گا تو بھی مجھ پر لازم تھا کہ میرے آنسو نہ تھمنے پائیں. یعنی آپ فرما رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں بلکہ پوچھے زیادہ ہمیشہ کیوں روتے رہتے؟ تو فرمائے اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے ایسا فرماتا اگر تو گناہ کرے گا تو حمام میں قید کر دوں گا. تو حمام چھوٹا سا رہتا نا، تو کوئی بھی کوٹری میں 1-2 دن آدمی بند رہا تو جو لوگ جیل میں بندے نہیں 2 مہینے 3 مہینے ان سے جا کے پوچھو آزادی کیا چیز ہوتی ہے اور کیسی راحت آزادی میں رہتی. اٹھے کہ جہاں چاہے چلے پتہ نہیں چلتا. 1-2 دن بند رہو اور یہ سب کے اوپر کیفیت گزری. کووڈ ہوا تھا نہیں، اس وقت کیا حال تھا؟ گھروں کے اندر جو مقید تھے کیسا معلوم ہو رہا تھا؟ جیسے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیے. ہوا اتری ہوئی تھی ہر ایک کی. کئی جنے نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، کئی لڑائی جھگڑوں میں طلاقوں میں مبتلا ہو گئے، اور بھی کئی مسائل پیدا ہوئے. تو آدمی کو مقید کر دیا جائے تو آپ فرما رہے ہیں اللہ اگر مجھے حمام میں بھی بند کر دیتا ہوں بولتا تو بھی مجھے رونا چاہیے تھا کہ یہ قید ہے. تو اب فرما رہے ہیں کہ تو اب جب کہ مجھے اس آگ سے ڈرایا گیا جسے 3000 سال تک دھونکا گیا ہے تو میں کیسے نہ روؤں. فرما رہے ہیں حمام میں تو خالی ہوا جو ہے کم ہوتی ہوں گی لیکن سانس لے کے زندہ رہ سکتے، ہر جگہ پھر نہیں سکتے ہوں گے، 4 دیواری میں قید رہتے ہوں گے. آگ جس کا بھی ذکر گزرا 3000 سال دہکائی گئی تو سیاہ ہوگی. ویسے ہی آگ کا اللہ جب خطرہ جو ہے اپنے بندوں کو بتلا رہے ہیں تو پھر ان کو کتنا نہیں رونا چاہیے. فرما رہے ہیں. اور ایک عنوان ہے سانپ اور بچھو، یعنی جہنم کے سانپ اور جہنم کے بچھو کیسے ہوں گے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تابعی ہیں، ان سے مروی ہے فرماتے ہیں جہنم میں بختی اونٹوں، بختی اونٹ ایک اونٹوں کی قسم ہے جو پہاڑی علاقوں میں یا افغانستان ایران وغیرہ کی جو پٹی ہے وہاں پائے جاتے ہیں، اور جو غیر بختی اونٹ ہوتے ہیں وہ ریگستان میں پائے جاتے ہیں سعودی عرب وغیرہ میں. تو یہ بختی اونٹ جو رہتے ہیں بڑے طاقتور، بڑے اونچے پورے، یہ جو عام طور پہ اونٹ آپ دیکھتے ہیں اس سے 1.5 گنا زیادہ رہتے ہیں لوگ، اور ان کی کوہان بھی ڈبل رہتی، سنگل نہ رہتی. کوہان وہ تو پیٹھ کے اوپر ابھرا ہوا حصہ رہتا نہیں، تو عام طور پہ جو اونٹوں کا رہتا ہے ایک ہی رہتا یوں کوہان ڈھلان، ان کو 2 رہتے. تو سمجھ لو آپ ان کو کتنے پاورفل رہتے ہوں گے.
تو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ ہوں گے. کبھی اونٹ کی گردن قریب سے دیکھو کتنی موٹی رہتی, بختی اونٹ کی اس سے ڈبل رہتی, تو ویسے ویسے گردنوں کے سانپ ہوں گے. یہ بھی تشبیہ دے رہے ہیں, ورنہ اللہ جانے کے اور کتنے خوفناک ہوں گے. اور سیاہ خچروں جیسے بچھو ہوں گے, کالے جو ہے گدھے رہتے ہیں, گدھے کے سائز سے اس کے بچھو رہیں گے. جہنمی دوزخ سے ان سانپوں کی طرف بھاگیں گے تو وہ سانپ انہیں اپنے ہونٹوں سے پکڑ لیں گے اور سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک کی کھال اتار ڈالیں گے, یعنی چھلکے کھائیں گے, کھال اتار کے خالی اندر سے کھینچ لیں گے مغز. پھر وہ ان سے بچنے کے لیے دوبارہ آگے کی طرف امڑیں گے. کون؟ جہنمی. حضرت عبداللہ ابن جبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوزخ میں اونٹ کی گردن جیسے سانپ ہوں گے, کسی ایک کو اگر ڈس لیں گے تو 40 برس تک اس کی شدت میں مبتلا رہے گا, درد کی. اور دوزخ میں خچروں یعنی گدھوں جیسے بچھو ہوں گے کہ کسی ایک کو اگر کاٹ لیں تو وہ 40 سال تک اس کے درد کو محسوس کرے گا. حاکم کو مسند احمد 2 حدیث پاک کی کتابوں میں حدیث نقل کی گئی ہے. دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ سے موازنہ بول تو کمپیریزن کر کے دیکھنا, کم زیادہ دیکھنے کے لیے جیسا دیکھتے ہیں نا, انہوں بہت دور ہے, انہوں ذرا کم ہے, انہوں کالے ہے, کمپیئر کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں, دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 1/17واں حصہ ہے. یعنی ایک چیز کو 17 حصے کرے تو ایک حصہ جو 17ویں میں کا رہیں گا وہ دنیا کی آگ ہے, باقی 16 حصے زیادہ 16 گنا زیادہ جو ہے کا ہے جہنم کی آگ ہے. اور اسے بھی اگر 2 دفعہ سمندر سے نہ گزارا جاتا تو تم اس آگ سے یعنی دنیا کی کچھ نفع نہ اٹھا سکتے ہیں. اتنی شدید ہوتی ہے کہ کوئی چیز رکھے کہ جل کے خاک. تو اب یہ آگ ایسی رہتی ہے جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں, روٹیاں پکا لیتے, کھانا پکا لیتے, کوئی چیز بھون لیتے, گرم کر لیتے نا, تو اس کی شدت اگر زیادہ ہو جائے تو جس میں آپ پکا رہے ہیں وہی جل جا رہا, توا جل جا رہا, پورا خاک ہو جا رہا رکھتے ہی, بھگونا جل جا رہا رکھتے ہی, تو پھر پکاتے کیسا پکاتے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 مرتبہ سمندر میں سے گزارے گا, تو اس کی وجہ سے اس کی تپش کم ہوگی. جہنم کی آگ پہلے 17ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے, پھر اس کو 2 مرتبہ سمندر میں سے گزارا گیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ آگ یعنی دنیا کی خود جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. دنیا کی جو آگ ہے انہیں یہ کیا پناہ مانگتی ہے, اے اللہ مجھے جہنم میں مت ڈال, کہ وہاں کی آگ اتنی خطرناک ہے. سب سے ہلکا عذاب یعنی جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس میں سب سے ہلکا حساب کون سا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تمام دوزخیوں میں سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہے جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے, جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارتا ہوگا. یعنی نیچے جوتے پہنائیں گے دماغ پکیں گا. اس کے کان اور دانت وغیرہ گویا آگ کے بن رہے ہوں گے. آنکھوں کی پلکوں سے گویا آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں. پیٹ کی آنتیں نکل کر لاتوں میں آ گریں گی. وہ آگ کی تپش سے جو پیروں میں جوتا پہنایا جائے گا, جو ہلکے قسم کا عذاب ہے, وہ خیال کرے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے, حالانکہ وہ سب دوزخیوں میں سے ہلکے عذاب والا ہوگا. اللہم احفظنا, اللہ اس سے بچائے, اللہ اس سے محفوظ رکھے. بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, مسند احمد شریف میں یہ حدیث ہے. یعنی یہ حوالے کہیں کو بیان کر رہا ہوں بولے تو یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, حدیث شریف ہے, اور وہ بھی حدیث پاک کی معتبر ترین کتابوں میں آئی ہے. تو اس سے کیا ہم کو یقین کا فائدہ ہو رہا, یعنی یہ بات ایسی ویسی نہیں ہے, مستند ہے. جہنمیوں کی حالت زار بولے تو جہنمیوں کی پریشانی کی حالت. حضرت عبداللہ ابن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ دوزخ کے داروغہ بولے تو ذمہ دار فرشتے کو بولتے, ان کا نام ہے مالک کو پکاریں گے. وہ 40 برس تک انہیں جواب نہ دیں گے. اللہ اکبر, مالک صاحب, حضرت مالک دیکھیں گے میں نے پلٹ کے 40 سال تک. پھر یوں کہیں گے, کیا کہیں گے, انکم ماکثون, سورہ زخرف کی آیت ہے یہ 77, تمہیں ہمیشہ یوں ہی رہنا ہے. بولیں گے جواب بھی دیے تو اور ڈرائیں گے اور ان کے اوپر ہیبت طاری کریں گے. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے, کون؟ جہنمی. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, سورہ مومنون آیت نمبر 107. وہ کیا کہیں گے, اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال لیجیے, پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بے شک ہم پورے قصوروار ہیں. یعنی شرک, کفر, ظلم, زیادتی جو دنیا میں کیے تھے, اگر ہم دوبارہ کریں گے تو پھر ہم ظالم ہوں گے, ہم کو نکال لیجیے اس سے. بس اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدت تک جواب نہ دیں گے جو دنیا کی پوری مدت کا دگنا ہوگی. دنیا کی عمر کتنی ہے اللہ کو معلوم, اس کی دگنا اللہ کو معلوم. تو اتنے وقت تک اللہ جواب ہی نہ دیں گے ان کو, یعنی ان سزا میں رہیں گے. اس کے بعد انہیں جواب دیا جائے گا, اخسنوا فیہا ولا تکلمون, اس میں راندے پڑے رہو, مجھ سے بات مت کرو, بولیں گے اللہ. صحابی فرماتے ہیں بخدا اس کے بعد وہ لوگ ایک کلمے تک نہ نکالیں گے, بس اس کے بعد دوزخ میں ان لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی. ان کی آوازیں گدھوں کی آوازوں جیسی ہوں گی, جن کی اول کو زفیر اور آخر کو شہیق کہتے ہیں. گدھا جو آواز نکالتا, شروع میں جو آواز اسٹارٹ کرتا اس کو بولتے زفیر, اور جب آخر میں جو آواز آتی ہے اس کی ایک ڈھینچو رہتی نا, آخر میں جو آواز آتی ہے اس کو بولتے شہیق. دیکھو یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ آواز گدھے کی اس کے بھی نامہ رکھا لوں, ایسی زبان ہے یہ. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کلام فرمائے اپنے حبیب کے ذریعے, اللہ کا انتخاب تھا یہ زبان, اس واسطے اس کے اندر اللہ وہ خوبیاں رکھے جو دوسری زبانوں میں نہیں ہے.
حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے میری قوم، کیا تمہیں اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے یا اس پر صبر کر سکتے ہو؟ جہنم، اے قوم اللہ کی اطاعت تمہارے لیے بہت آسان ہے، لہٰذا اسی کو اختیار کرو۔ کہتے ہیں کہ دوزخی لوگ 1000 برس تک و بقا کر کے جب کچھ فائدہ نہ دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے دنیا میں تکالیف و آفات پر کبھی صبر کرتے تو نجات مل جاتی، یعنی پیٹ میں درد ہے تھوڑی دیر کے بعد کم ہو جاتا، کوئی بچہ مر گیا، بیوی مر گئی، باؤں مر گئے، غم رہتا، تھوڑے دن کے اندر نارمل ہو جاتا، چہل تک تو بھول بھی جاتے لوگ، تو مل جاتی۔ چنانچہ 1000 برس تک صبر کریں گے یہ سوچ کے شاید عذاب کم ہوگا، مگر جب بھی عذاب میں کچھ تخفیف نہ ہوگی تو کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہمارے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، صبر کرے یا نہ کرے، خواہ ہم پریشان ہو خواہ ہم صبر کرے، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بولیں گے اس کو قرآن میں اللہ نقل فرمائی، یہ حالات ہوں گے جہنم کے، یہ سب پرچہ آؤٹ ہو کے بعد بھی اگر کوئی فیل ہو گیا تو کتنا بڑا بدبخت ہے جی، یعنی سب جاننے کے بعد کہ اتنے خطرناک عذاب ہیں، ایسی سختیاں ہیں، اس کے باوجود نافرمانیاں کرے اللہ کی، اس کے باوجود جو ہے جو دل میں آیا کرے اور شیطان اور نفس کے پیچھے بھاگے تو اب انہیں قصوروار ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے 1000 سال تک اپنی پیاس کی وجہ سے اور عذاب کی شدت سے بارش کی درخواست کریں گے، اے اللہ پانی پڑا دے، پانی برسا دے، تاکہ ان کی پیاس میں اور شدید گرمی میں کچھ کمی ہو سکے۔ 1000 برس گڑگڑاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بارش کی درخواست کر رہے ہیں۔ دیکھو یہاں بھی ایک باریک نکتہ ہے، وہ یہ کہ ہم جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں ان سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوتے۔ کبھی آپ دیکھیں گے میاں بیوی میں گھروں میں جھگڑے ہوتے یا باپ بیٹے میں یا گھر میں کسی میں بھائیوں میں آپس میں ہو گئے تو ہم کو کچھ بولنا رہا تو ان کو نہیں بول کے ان کو ذرا بول دیں ان کو، یعنی تو ایسا بولتے انہوں سن تو لینا مگر اپن مخاطب ایسا نہیں دکھنا، تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں سے نہیں پوچھیں گے پکارے بھی تو کیا بولنا چاہ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا چاہ رہے لوگ، اس پر ایک یعنی وہ عرض کریں گے جبرائیل علیہ السلام یا اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں، انہیں اللہ سے کیا بات چھپی ہے، یہ بارش کی درخواست کر رہے ہیں، پانی پڑنا بول رہے ہیں۔ اس پر ایک سرخ بادل نمودار ہوگا اور وہ خیال کریں گے شاید بارش ہوگی، لیکن ادھر سے خچروں جیسے بچھو گریں گے، اللہ اکبر، ایک بھی اگر کسی کو ڈس لے گا تو وہ 1000 برس تک اس کے درد کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ پھر وہ 1000 برس تک اللہ تعالیٰ سے بارش مانگیں گے تو ایک سیاہ بادل آئے گا جسے دیکھ کر یہ سمجھیں گے بارش والا بادل ہے، مگر ان پر اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپوں کی بارش ہوگی کہ اگر کوئی کاٹے گا تو 1000 سال تک اس کے درد سے افاقہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں یہی مراد ہے، زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، سورۃ النحل آیت نمبر 87، یعنی ہم ایک سزا پر دوسری سزا ان کے فساد کے سبب بڑھائیں گے۔ وہ فساد کیا ہوگا؟ شرک، کفر، ظلم، یہ فساد زمین میں کرتے تھے، یعنی ان کے کفر اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے یہ عذاب بڑھایا جائے گا۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات چاہتا ہے اور اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دنیا کی تکالیف اور سختیوں پر صبر کرے۔ یہ ہے فارمولہ جہنم سے بچنے کا، ایمان لا کے کیا کرنا، دنیا میں جو تکالیف ہوتی ہے، اب تکالیف کئی قسم کی ہے، جسمانی ہے، ذہنی ہے، روحانی ہے، مالی ہے، کئی قسم کی ہے نا، تو یہ سب تکالیف پہ صبر کرنا، کہاں کر رہے ہیں؟ تکالیف پہ صبر نہیں کر کے نافرمانی کر دے رہے ہیں اللہ کی۔ مالی پریشانی آئی، حلال نہیں مل رہا، ارے چھوڑو بھائی حرام لے لو اللہ معاف کر دیں گا، ایسا بول رہے ہیں۔ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، بولے ظلم کر رہے ہیں، وہ تو کیا کریں گے، پوری دنیا کر رہی ہے، ہم ایسے رہیں گے کیا؟ صبر کرو، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرو، نہیں طلاق دے تو ختم، ظلم ہو جائے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ایسا، تو تکالیف پر صبر نہیں کر رہے، تو جو تکالیف اور سختیوں پر صبر کرے، معاصی سے بول تو نافرمانیوں سے اور دنیا کی خواہشات اور لذات سے خوب پرہیز کرے، کیونکہ جنت کے گرد بول تو اطراف مصائب اور تکالیف کا اور دوزخ کے گرد لذات و خواہشات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جنت کے گرد مصائب مطلب جو مصیبتیں برداشت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، رستہ ہے اس کا، وہ دنیا میں جو تکالیف اٹھائے گا، پریشانیاں برداشت کرے گا، صبر کرے گا، نافرمانیاں نہیں کرے گا، یہ کیا ہے فارمولہ ہے جنت میں جانے کا، یعنی جنت کے اطراف مصائب ہے تو اس سے گزر کے جنت میں جائیں گے۔ اور جہنم کس کے اطراف کیا ہے؟ خواہشات، لذات، جو اس میں مبتلا ہے، عیاشیاں کر رہا، حرام خوریاں کر رہا، بدکاریاں کر رہا، اللہ رسول کی نافرمانیاں کر رہا، اللہ تعالیٰ جو کھاؤ بولے وہ نہیں کھا رہا، حرام کھا رہا، سود کھا رہا، اور لوگوں کا ناحق مال کھا رہا، یا اللہ تعالیٰ شراب مت پیو بولے پی کے بتا رہا، نشے کی چیزیں مت استعمال کرو بولے کر کے بتا رہا، تو یہ سب لذتیں ہیں نا اس میں، تو وہ لذتیں کس کے اطراف ہے؟ وہ جہنم، یعنی یہ کر کے جہنم میں گزرا، تو یعنی احاطہ ان چیزوں کا ہے۔ تو ترمذی شریف، نسائی شریف اور مسند احمد میں یہ حدیث پاک، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا جنت اور اس کی ان نعمتوں کو دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں،
تو واپس لوٹ کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے متعلق سن پائے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا. یعنی اتنی نعمتیں ہیں, ایسے ایسے نعمت ہے اللہ, سنے بات نہ جائے ممکن ہی نہیں ہے. جیسا دنیا میں آپ کو معلوم ہوا گلزار اس کے پاس فری میں سونا بانٹ رہے ہیں, وہ تو پورے نہیں بھرتے, پورے بھاگتے, کیونکہ ہر ایک کو پسند ہے نا بھائی مال دولت سونا چاندی, تو معلوم ہے بات تو رک نہیں سکتے. تو ایسے ہی جنت کی جو نعمتیں ہیں اللہ جو بیان کرے اس کی طرف کیوں نہیں دوڑ رہے ہم. تو جبرائیل علیہ السلام علیہ اللہ اتنی نعمتیں اس کی, اس کا ذکر سنیں گے, دائمی نعمتیں دائمی لذتیں, تو ہر کوئی چاہے گا اس میں داخل ہونا. پھر اس کے گرد مصائب کا احاطہ کر دیا گیا. ہاں یعنی آنا تو ہے جنت میں, اور آنا ہے تو مصائب سے گزر کے آنا ہے. پھر ارشاد ہوا کہ اب جاؤ اور دیکھو تو جہنم کو, تو فرمائے نہیں جاؤ اور دیکھو یعنی جنت کو دیکھو. تو پلٹ کر آئے اور فرمانے لگے جبرائیل علیہ السلام تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل نہ ہوگا. یعنی جہنم کے بارے میں بول رہے ہیں, اس کے اندر جو عذاب ہے, اس کے اندر جو شدت اور تکالیف ہے, اس کو دیکھ کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کیا فرمائے اتنے خطرناک عذاب ہے اللہ, لوگوں کو معلوم ہو جب ہوں گا, جو معلوم ہوگا قرآن حدیث سے, تو اس کے بعد کوئی بھی جانا نہیں چاہیں گا. پھر جہنم کی طرف بھیجا اور کہا جاؤ اور اس کے اہل کے لیے جو کچھ تیار کیا گیا اسے دیکھو. واپس پلٹے تو کہنے لگے تیری عزت کی قسم جو کوئی اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل نہ ہوگا. پھر اس کے گرد شہوات کی باڑ لگائے گی. شہوات بول تو خواہشاں, یہ ہونا وہ ہونا, شادی دھوم سے ہونا, پیسے ہونا, گھرانے بنانا, کھانے کو ہونا, دعوتیں ہونا, بریانی ہونا, خواہشات ہے سب, یہ لذات ہے. تو اس کی باڑ لگا دی گئی. یعنی زیادہ اس میں مبتلا رہتے لوگ, یعنی جہنم میں جانے کا راستہ اختیار کیے ہوئے رہتے. ہر کوئی بریانی کھانے والا جہنم میں نہیں جائے گا. جائز ناجائز دیکھنا, بریانی کھانے کے چکر میں حرام حلال کو نہیں بھول جانا, اور شادیاں کرنے کے چکر میں رسول اللہ کی سنت کو نہیں بھول جانا, اس کو پیش نظر رکھنا. پھر حکم ہوا کہ جاؤ اور اب دیکھو جہنم. تو جب واپس پلٹے تو فرمانے لگے تیری عزت اور جلال کی قسم کہ مجھے اندیشہ ہے کوئی باقی نہ بچے اور سب اس میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر, اتنی خواہشیں, اتنی لذتیں گھیر دی گئی ہے جہنم کی طرف, تو کوئی بھی بچنے کا امکان نہیں ہے اللہ بولے. اور یقیناً ویسے ہی ہے, اللہ کے فضل سے حبیب کے صدقے میں بچ سکتے, اور جنت میں بھی اللہ کے کرم اور اس کے انعام اور اس کی عنایت سے ہی داخل ہو سکتے. اس واسطے عمل کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم عمل کی وجہ سے حقدار ہو گئے جنت کے اور بچ گئے جہنم سے. عمل قبول ہوا تو ہے نا جی سب, یہ تو قبول اللہ کے فضل سے ہوں گا, ورنہ انہیں اگر حساب کتاب کرنے بیٹھا تو ہم کیا, ہمارے اعمال کیا, اس کی بارگاہ کے قابل ہے, ہمارے اعمال اس کی شان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی عنایت ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ایمان والے ہیں, ہم کو یقین ہے کہ سرکار کے صدقے میں اللہ ہم کو جنت نصیب فرمائے گا. لیکن عمل میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارنا, اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور جہنم کی, محشر کی, قبر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے.